صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَا يُدْرَىٰ قَاتِلُهُ وَسَأَلُوهُ أَن يَدْعُوا اللَّهَ أَن يُبَيِّنَهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا مَهْزُوًا بِنَا حَيْثُ تُجِيبُنَا بِمِثْلِ ذَلِكَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس حال میں کہ ایک مقتول پایا گیا تھا، ان کا ایک مقتول قتل کیا گیا تھا. لا یدرا قاتل ہو، قاتل کا علم نہیں تھا. لوگوں نے موسیٰ سے درخواست کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قاتل کو ظاہر کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا فرمان سنایا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا. ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں. مہزوباً بنا حیث تجیبنا بمثل ذالک، کہ اس جیسا جواب ہم کو دے رہے ہیں. حزباً مصدر ہے، مفعول کے معنی میں، محذوبن کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، مصدر محذوبن کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے. تو بہرحال بنی اسرائیل میں ایک مقتول پایا گیا اور قاتل کا علم نہیں تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. قاتل کا کوئی سراغ لگ نہیں رہا تھا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کی درخواست کیا کہ دعا کیجئے کہ قاتل واضح ہو جائے تاکہ وہ میراث سے محروم کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے ایک حصے کو، گوشت کو مردے سے سرائیں گے. مردہ زندہ ہو کر کے نام بتلا دے گا. مردہ زندہ ہو کر کے نام بتلا دے گا. ٹھیک ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرنا ہے، تو پہلے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں اور اس جیسا جواب دے رہے ہیں. سوال دیگر جواب دیگر. سوال ہے قاتل کے متعلق اور جواب دیا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کرو. بھلا گائے میں اور قاتل میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ تو سوال کچھ اور ہم کر رہے ہیں، درخواست کچھ اور کر رہے ہیں، جواب کچھ اور مل رہا ہے. تو کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پھر جب ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ریئل بات کی، حقیقت کہا ہے اور یہ حکم ہے اللہ کا کہ گائے ذبح کرنا ہے، تو قاتل کا پتہ چل جائے گا. تو پھر ان لوگوں نے قیل و قال شروع کر دیا کہ گائے کی عمر کیا ہونا چاہیے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گائے کا وصف کیا ہونا چاہیے. اس طرح کا سوال کرنے لگے. نتیجے میں جو سوال کرنے لگے ان پر سختی بڑھتی گئی. اگر وہ انشاءاللہ لمہتدون جو آگے آ رہا ہے، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو سوال کرتے رہتے اور جواب ملتا رہتا اور حقیقت تک وہ نہیں پہنچتے، عمل نہیں کر پاتے اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو. لیکن انشاءاللہ کہہ کر کے تینے پر کیا ہو گیا؟ تینے پر رک گیا سلسلہ انشاءاللہ کہہ کر کے، ہے نا. تو انشاءاللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ انسان پھنس جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے. آگے آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، دیکھیے. اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس حال میں کہ ان کا ایک مقتول مارا گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہ تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قاتل کو ظاہر کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. اس طرح جواب دے رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں.
یعنی مذاق اڑانے والوں میں سے میں ہو جاؤں کہ تمہارے سوال کا میں جواب میں مذاق اڑاؤں؟ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فلما علموا انہ عزم، جب ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پختہ بات کہہ دی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا ہے کہ گائے کو ذبح کرنا ہے بس کرنا ہے، جو کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، سیریس بات ہے۔ کیا ہے یہ سیریس بات ہے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے پروردگار سے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہو۔ ماہیہ یا سے مراد، ماہیہ سے مراد سنھا، کہ اس کی عمر کیا ہو۔ ماہیہ آتا ہے حقیقت و ماہیت دریافت کرنے کے لیے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، سمجھا؟ بلکہ ماہیہ سے عمر بھی پوچھا جا سکتا ہے، ماہیہ سے وصف بھی پوچھا جا سکتا ہے نا۔ تو تینوں جگہ آیا ہے ماہیہ ماہیہ ماہیہ، دو جگہ ہے ماہیہ اور ایک جگہ ہے ما لونھا، ایک جگہ ہے ما لونھا اور دو جگہ ہے ماہیہ۔ تو ماہیہ تو حقیقت و ماہیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ایسا قاعدہ نہیں ہے جو کلیہ ہو ہمیشہ رہے، بلکہ ماہیہ سے کبھی وصف کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے، ماہیہ سے حالت کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا ما سنھا، کہ اس کی عمر کیا ہو، سنھا نکال کر کے بتلا دیا کہ ماہیہ حقیقت و ماہیت دریافت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حالت دریافت کرنے کے لیے ہے، صفت دریافت کرنے کے لیے ہے کہ اس کی عمر کیا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یقول انہا بقرۃ، انہو سے مراد اللہ تعالیٰ، وہ کی ضمیر اللہ کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارض ولا بکر، نہ بڑھیا ہو نہ چھٹکی ہو، بچیا ہو، نہ بڑھیا ہو نہ بچیا ہو۔ فارض کہا جائے گا بوڑھی گائے کو، ہے نا، یعنی جو اپنی جوانی کی عمر کراس کر کے اور بڑھاپے میں داخل ہو رہی ہو، دانت ٹوٹ رہے ہوں، ہے نا، تو اس کو کہا جائے گا فارض۔ اور بکر کہا جائے گا جو پال نہ کھائی ہو، بچیا، ہے نا۔ تو فرمایا کہ لا فارض مسنۃ، جو بڑھیا نہ ہو، لا بکر باکرا نہ ہو، یعنی کیا نام ہے، بچیا نہ ہو، سمجھا، بلکہ بچیا سے بڑی، پال کھانے کے لائق، سمجھا۔ اور پھر کیا ہے، بڑھیا سے کم، نوجوان گائے، کیا ہے، نوجوان گائے۔ اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، اس کے درمیان ہو، کیا مطلب، یعنی فارض اور بکر کے درمیان کی ہو، نہ بڑھیا ہو نہ بچیا ہو، بلکہ باچھی ہو، کیا ہو، نہ بڑھیا ہو نہ بچیا بترو، بلکہ باچھی ہو، ہے نا، جوان ہو۔ ذالک المذکور من السنین، نصف بین ذالک المذکور من السنین، یعنی اس سن کی ہو جو مذکور ہوئی ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون من به من ذبحها، تو تم کرو اس چیز کو جس کے ذبح کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ ہو گیا، عمر بدلا دیا گیا کہ کس عمر کی ہونی چاہیے گائے۔ پھر سوال کرنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ تیرا پروردگار بیان کر دے کیا، ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیا ہے، کیا ہے، گائے کا رنگ کیا ہو، کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو، پیلی ہو، کیا ہو، پیلی ہو، فاقع لونھا، انتہائی شوخ رنگ کی ہو، انتہائی شوخ رنگ کی ہو، یعنی گہرے رنگ کی پیلی گائے ہو۔ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی گائے کی خوبصورتی دیکھنے والے کو تعجب میں ڈال دے کہ کتنی حسین گائے ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہو گیا رنگ کا مسئلہ حل، رنگ کا مسئلہ حل۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ تیرا پروردگار بیان کر دے ہمارے لیے ما ہی، کہ وہ کیسی ہے نا، یہاں وصف سوال ہے، وصف مراد ہے کہ وہ کس وصف کی ہو، کس حالت کی ہو۔
اسائمتن ام عاملتن، کیا وہ جنگلی چارے پر گزارا کرنے والی ہو یا پالتو ہو؟ کیا ہو؟ سائمہ اس جانور کو کہا جائے گا جو چراگاہ میں جا کر چرتی ہو، جنگل ونگل میں جا کر چرتی ہو، اور پالتو کھوٹا والی ہے نا۔ تو کیا وہ کھوٹا والی گائے ہو یا چرنے والی؟ سمجھا؟ چرنے والی گائے ہو، کھوٹا والی گائے ہو یا چرنے والی گائے ہو۔ ان البقرہ ای جنسہ المنعوتا بما ذکرہ، یقیناً وہ گائے جس کی صفت بیان کی گئی ہے، مذکور ہوئی ہے، تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہم پر کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی ہے، لکثرت ہی، کثرت کی وجہ سے۔ گائے تو ایک نہیں ہے، گائے تو انیک ہیں، جن سے گائے انیک ہیں، گائے کے اندر رنگ بھی انیک ہیں، بھوری رنگ کی بھی گائے ہوتی ہے، سفید رنگ کی بھی گائے ہوتی ہے، پیلی رنگ کی بھی گائے ہوتی ہے، کالی رنگ کی بھی گائے ہوتی ہے، سمجھا؟ تو جن سے گائے یا جن سے گائے انیک طرح کی ہوتی ہیں، ہے نا، جن سے گائے انیک طرح کی ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ہوتی ہے، مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ متشابہ لگ گیا ہم کو کہ کون سی گائے خریدی جائے، مشتبہ ہو گیا معاملہ ہم پر، اسی وجہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، سمجھا؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ فَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى الْمَقْصُودَ، لہذا ہم مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً اب ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ نہ بولتے انشاءاللہ تو قیامت تک سوال کرتے رہتے اور یہ جواب کا سلسلہ چلتا رہتا۔ اگلا سوال کیا ہوتا؟ کہ سنگ والی ہو یا بغیر سنگ والی ہو، سمجھا؟ ماہیہ قالوا ربک یبین لنا ماہیہ، کہ سنگ والی ہو یا بغیر سنگ والی ہو، اس کا جواب مل جاتا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جاتا کہ سنگ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، پھر اس کے بعد سوال کیا جاتا کہ کھر والی ہو یا بغیر کھر والی ہو، اس کے بعد پوچھا جاتا بچہ دی ہو یا بچہ نہ دی ہو۔ سوال بڑھتا رہتا کہ نہیں بڑھتا رہتا؟ فی الحدیث، حدیث کے اندر ہے لو لم یستثنوا، اگر وہ استثناء نہیں کرتے یعنی انشاءاللہ نہیں کہتے، کہا ہے لما بینت لہم آخر الابد، تو نہیں ان کے سامنے آخر الابد، ان کے سامنے ہمیشہ تک، آخر تک، سمجھا؟ دنیا کے آخر تک ان کے سامنے بات واضح نہیں ہوتی کہ کس گائے کو ذبح کرنا، تو سوال بڑھتا رہتا نا، سمجھ؟ پھر آتا کہ کس ملک کی گائے ہو، کس نسل کی گائے ہو، ہے نا؟ پھر اس کے بعد گائے کے بارے میں ہو جاتا تو اس کے ماں باپ کے بارے میں سوال کیا جاتا، کیا وہ پال کہاں کھائی ہو، یہ سب بھی پوچھا جاتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم کثرت سوال سے بچو، بیجا سوال، السوال نصف العلم، سوال آدھا علم بھی ہے، لیکن بیجا سوال کیلو کال، بیجا کیلو کال، یہ کیا ہے؟ تباہی کا ذریعہ بھی ہے، بربادی کا بھی ہے نا۔ تو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کہ تم زیادہ سوال اٹانگ پٹانگ سوال کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں اٹانگ پٹانگ سوال کرنے کی وجہ سے اور زیادہ کیلو کال کی وجہ سے کیا ہو گئی ہیں؟ ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی ہیں، ہے نا۔ تو زیادہ کیلو کال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مولوی کیسا ہے جس کو کیلو کال کے بغیر چین آ جائے؟ جنت میں تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، جنت میں تو مزہ نہیں آئے گا۔ واٹس ایپ پر کیا ہوتا ہے؟ کیلو کال کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو، سمجھا؟ لا ذلول تثیر الارض، کہ خدمت نہ لی گئی ہو، لا ذلول غیر مذللۃ بالعمل، یعنی کام میں لگا کر کے اس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو نہ جوتتی ہو، تقلبها للزراعۃ، یعنی زمین کو کاشتکاری کے لیے کریدتی نہ ہو، والجملۃ صفت ذلول، اور جملہ صفت ہے ذلول کی، داخلۃ للنفی، داخل ہے نفی میں۔ تو فرمایا کیا ہے؟ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ کہ جو خدمت نہ لی گئی ہو، یعنی اس سے زمین کو کوریدا نہ گیا ہو،
زمین کو سیراب نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے گردن پر جوا وغیرہ نہیں ڈالا گیا ہو، ہے نا، گردن پر جوا کا نشان وغیرہ نہ ہو گیا نا۔ ذلول، لا ذلول ہے نا، تو لا ذلول کی تشریح انہوں نے کیا غیر مذللۃ، غیر مذللۃ کیا ہے۔ کس لیے کیا ہے؟ بقرۃ موصوف ہے، لا ذلول یہ لا حرف ہے نا، تو یہ صفت بن جاتا، حرف کے اندر صفت بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کیا کر دیا ہے، غیر نکال کر کے بتلا دیا کہ لا غیر کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے، غیر کے معنی میں ہے۔ اب غیر مذللۃ تو لا ذلول کیا ہو جائے گا، غیر ذلول، لا ذلول غیر ذلول، تو غیر مضاف اور ذلول مضاف مضاف علیہ سے مل کر کے صفت بن جائے گا۔ تسیر الارض، لا ذلول تسیر الارض، کہ گائے ایسی ہو جو ذلول نہ ہو، یعنی خدمت نہ لی گئی ہو، زمین کو نہ جوتتی ہو۔ والجملۃ صفت ذلول، کہ جملہ کیا ہے، تسیر الارض ذلول کی صفت ہے، ذلول کی صفت ہے۔ اور داخلۃ فی النفی، نفی کے اندر داخل ہے، جس طرح لا داخل ہے ذلول پر، اسی طرح تسیر پر بھی لا داخل ہے، جس طرح لا داخل ہے ذلول پر اسی طرح لا داخل ہے کس پر، تسیر پر، ہے نا۔ کیا مطلب، لا ذلول لا تسیر الارض، کہ خدمت نہ لی گئی ہو، زمین کو جوتی نہ ہو، ہے نا۔ ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو سیراب نہ کی ہو۔ مسلمۃ من العیوب، عیبوں سے پاک ہو۔ وآثار العمل، کام کے نشانات سے پاک ہو، یعنی اس کے گردن پر جوا وغیرہ کا پٹا وغیرہ کا نشان نہ ہو، گردن میں پٹے اٹھے کا۔ لا شیۃ فیہا غیر لونہا، اور اس میں اصلی رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ بھی نہ ہو، یعنی گائے کا جو اصلی رنگ ہے پیلا رنگ، اس رنگ کے علاوہ گائے کا کوئی دوسرا رنگ بھی نہ ہونا چاہیے، دھبا داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ قال الآن جئت بالحق، اب بتلا دیا، عمر کی بات آ گئی، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ذکر آیا رنگ کا، اس کے بعد ذکر آیا کس کا، حالت کا، کیفیت کا، گائے کس طرح ہو، پٹا والا کا جوتی گئی گائے ہو یا بغیر جوت والی گائے ہو۔ تو قال الآن جئت بالحق، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ حق بات لے کر کے آ گئے، یعنی حق آپ نے بیان کر دیا، ہے نا۔ نطقت بالبیان التام، اب آپ نے مکمل بیان کر دیا۔ فطلبوها، چنانچہ اب کھوج شروع ہوئی اس گائے کی، جو نہ فارض ہو نہ بکر ہو، اور اسی طرح کیا ہو، نہ ہی وہ صفرا ہو، انتہائی صفرا، انتہائی زرد، اور اسی طرح وہ کیا ہے، لا ذلول ہو، لا تسیر الارض، لا تسقی الحرث، اسی طرح کیا ہے وہ صائمہ یا عاملہ، ہے نا۔ تو یہ سب جب بیان کر دیا گیا تو نطقت بالبیان التام، کہ اب آپ نے مکمل بیان کر دیا، اب گائے کی تلاش شروع ہوئی۔ فطلبوها، چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو تلاشا۔ فوجدوها عند الفتى البار، تو اس کو پایا عند الفتى البار بأمه، ایک ایسے نوجوان کے پاس جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ فاشتروها، چنانچہ ان لوگوں نے اس سے اس گائے کو خریدا۔ بملئ مسکها، اس کے چمڑے کے برابر سونا بھر کر کے، ذهبا، اس کے چمڑے کے برابر سونا بھر کر کے، کہ اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا اشرفی اتنا ہم سونا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ لغلاء ثمنها، ثمن کے قیمتی ہونے کی وجہ سے۔ وفی الحدیث، حدیث میں ہے کہ لو ذبحوا ای بقرۃ، کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے، لاجزاتہم، تو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ ولکن شددوا علی انفسہم، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ پر سختی کی۔ فشدد اللہ، اللہ نے ان پر سختی کر دی، اللہ نے ان پر سختی کر دی۔ تو بار بار کا سوال ان پر پابندی بڑھاتا گیا، نتیجے میں اس حکم کی تعمیل میں یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کثرت سوال، بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے، قومیں اس کی وجہ سے کیا ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ادغام التام فی الاصل فی الدائی ای تخاصمتم
وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحيا وقال قتلني فلان وفلان لابن عمي ومات فحرم الميراث وقتل فحرم الميراث وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. اب کیا ہوا؟ گائے کو ان لوگوں نے خرید کر کے لایا اور ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے بعد چمڑا ومڑا چھلا گیا ہے نا. اس کے بعد گائے کے ایک حصے سے گائے کے گوشت کے ایک حصے کو لے کر کے مردے سے سٹانے کا، مردے کے دیہ پر مارنے کا حکم دیا گیا. ان لوگوں نے ایسا کیا، مردہ زندہ ہوا اور اس نے نام بتلا دیا کہ فلاں فلاں آدمی نے ہم کو قتل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قاتل کو بھی قتل کیا گیا اور وہ میراث سے محروم کر دیے گئے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَدَّارَاتُمْ، اور تم اس میں ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے. فَدَّارَاتُمْ جو ہے ادغام الطاء فی الاصل فی الدال، تا کا ادغام ہے اصل میں دال میں. اداراتم جو ہے نا تداراتم تھا، کیا تھا؟ باب تفاعل سے. اداراتم باب تفاعل سے، تا کو دال سے بدلا اور دال کا دال میں ادغام کیا. جب دال کا دال میں ادغام کیا تو ابتدا بالسکون لازم آیا. ابتدا بالسکون لازم آنے کی وجہ سے شروع میں حمزہ بڑھا دیا اور تداراتم سے کیا ہو گیا؟ اداراتم. تداراتم سے کیا ہو گیا؟ اداراتم. تو فرمایا کہ اس میں ادغام ہے تا کا اصل میں دال میں. مطلب کیا ہے؟ تخاصبتم وتدافعتم، کہ تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، ایک دوسرے سے حجت کرنے لگے. واللہ مخرج مظہر ما کنتم تکتمون من امرہا، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ان چیزوں کو جس کو تم چھپا رہے تھے، اس کے امر کو. اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کے امر کو جو تم چھپا رہے تھے، یعنی قاتل کا پتہ بتلانے والا تھا اللہ تعالیٰ، اور قاتل کا پتہ بنی اسرائیلی چھپا رہے تھے اور بتلا نہیں رہے تھے. ھذا اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ کیا ہے؟ معترضہ ہے. کون جملہ معترضہ ہے؟ واللہ مخرج ما کنتم جملہ معترضہ ہے نا. وہو اول القصہ، اور وہ قصے کا وہو اول القصۃ، اور یہ معطوف علیہ کے درمیان ہے اور یہ قصے کا شروع ہے. کیا ہے؟ یہ قصے کا شروع ہے. تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ سے قصے کا شروع ہے، اور پیچھے جو گزرا ہے وہ قصے کا اینڈ ہے. کیا؟ ارے پہلے قتل ہوا تب نا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. واقعہ جو بیان کیا گیا ہے پہلے گائے ذبح کرنے کا، پھر بعد میں قتل کا واقعہ بیان کیا. تو اسی کو فرمایا کہ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے کہ ترتیب کا خیال رکھا جائے، جہاں جو چیز کی ضرورت تھی وہاں بیان کر دیا گیا. تو کیا ہے، کیا نام ہے کہ وہ اول القصہ، یہ قصے کا شروع ہے. کیا ہے یہ؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ قصے کا شروع ہے، اور قصے کا پچھلا حصہ ان الذین ہادوا کا ہے، وہ گائے کے قتل کا، گائے کے متعلق سوال اور قتل کرنے کا جو ذکر ہے وہ قصے کا بعد والا حصہ ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ أَيَّ الْقَتِيلُ، سو ہم نے کہا کہ تم اس کو مارو، یعنی مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا اس کے کچھ حصے سے، فَضُرِبَ بِلِسَانِهَا چنانچہ مارا گیا مقتول کو گائے کی زبان سے، او عجب ذنبہا یا اس کے دم کے جڑ سے، اس سے اس کے دم کے جڑ سے ہے نا. دم کا دو حصہ ہوتا ہے، آگے پیچھے بال والا حصہ اور جڑ والا حصہ. تو جڑ والے حصے سے اس کو مارا گیا. فحیا، تو وہ زندہ ہو گیا. وقال قتلنی فلان و فلان لابن عمی، اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں اور فلاں میرے چچا زاد فلاں نے کیا ہے قتل کیا ہے، مجھ کو فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے. لابن عمی، کہ اس کے چچا کے بیٹوں میں سے ہے نا، یعنی اس کے چچا کے بیٹوں میں سے فلاں فلاں نے قتل کیا ہے. تو فلاں فلاں نے
جو میرے اس کے چچا کے بیٹے ہیں اس نے قتل کیا ہے۔ وماتا، اتنا بول کر کے وہ مر گیا، اتنا بولا اور وہ مر گیا۔ فحرما المیراث، چنانچہ وہ دونوں محروم کر دیے گئے میراث سے، وقتلا، اور دونوں قتل کر دیے گئے۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک الاحیاء یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ ویریکم آیاتہ دلائل قدرتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی نشانی دکھاتا ہے، اپنی قدرت کے دلائل دکھلاتا ہے۔ لعلکم تعقلون تتدبرون، تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو۔ فتعلمون، اور تم جان لو کہ ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ، کہ ایک جان کے جو ذات ایک جان کے زندہ کرنے پر قادر ہے، قادر علی احیاء نفوس کثیرۃ، وہ بہت سی جانوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ فتؤمنون، سو تم ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے بتلا دیا، یہ کر کر کے کہ جو دیکھ لو تم اپنی آنکھوں سے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں ایک شخص کو، تو میں پوری کائنات کو، پورے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔